السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں مہا رشید۔ پروگرام میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکاؤنٹنٹس کی ڈریسنگ کے بارے میں، اور ڈریسنگ گرو حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید سر۔ اور جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اکاؤنٹنٹس کی ڈریسنگ کے حوالے سے، سر اگر ہم اکاؤنٹنٹس کو دو کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کریں، ایک وہ جو کسی فرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں ہوتے، تو کیا سیم فارمولا ڈریسنگ کا ہوتا ہے دونوں کیٹیگریز کے لیے؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں، آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ خیر مبارک سر، آپ کو بھی گزشتہ عید امید ہے کہ مبارک۔ آپ نے جو ہے اچھی آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور فیملی کے ساتھ اینڈ آل دیٹ۔ جو آپ کے کویشچن کی جو جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دو طرح کے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹ اپنی آفس، ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ آفس ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرمز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو فرم کے ساتھ اٹیچ ہے نا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ فرمز کا ڈریس کوڈ کیا ہے۔ اگر وہ انٹرنیشنل فرم کے ساتھ اٹیچ ہیں، جیسے کہ پی ایم جی ہے، ڈیلوائٹ ہے، اس کے بعد پرائس واٹر ہاؤس ہے، پھر آپ کا ارنسٹ اینڈ ینگ ہے۔ پرائس واٹر ہاؤس ان کے آفیسز یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے وہاں پہ نا، امریکہ میں۔ ان سب یہ جو 4 بگ کنسلٹنگ فرمز ہیں، تو اس میں ان کا ایک ڈریس کوڈ اپنا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈریس کوڈ جو ہے، وہ جب آپ یہ ایس قسم کی کمپنی جوائن کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈریس کوڈ کیا ہے۔ جو وہاں کا ڈریس کوڈ ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈریس کوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی فارمل ڈریسنگ ہونی چاہیے۔ آپ کی کیجول ڈریسنگ جو ہے نا، وہ پاکستان میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کیجول ڈریسنگ چل جاتی ہے، لیکن پروفیشن کے ساتھ جو ہے نا، وہ آئی وڈ سے کہ آپ کی پروفیشنل ڈریسنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے فائنینس کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی منی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو ہی آپ کیجول موڈ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بڑا کیجولی لے رہے ہیں۔ تو آئی تھنک دیٹس ناٹ دا رائٹ لک فار یو۔ اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر آپ سولو پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو کلائنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ویل پٹ ٹوگیدر ہیں، آپ کا تھاٹ پروسیس کیسے ویل پٹ ٹوگیدر ہے، آپ کی ایجوکیشن، آبویسلی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اسکل سیٹ ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ کی کلودنگ جو ہے، آپ کی ڈریسنگ جو ہے، وہ سلاپی لگ رہی ہے یا میسی لگ رہی ہے یا اپ ٹو پار نہیں ہے، تو آئی تھنک کہ وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور جو ہی وہ ڈسٹرب ہوں گے تو پھر آپ وہ رزلٹ نہیں ان سے لے سکتے۔ اور اس کے بعد تیسری ایک چیز ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ملٹی نیشنل کمپنیز تو وہ آپ کو اسی طرح دیکھیں گی جیسے کہ آپ کے پی ایم جی کے بندے ہیں، آپ ڈیلوائٹ کے بندے ہیں، یا آپ کے ارنسٹ اینڈ ینگ کے، چاہے آپ وہ اس فرم کے ساتھ کام کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ تو انہوں نے ایک وہ جو ڈریس کوڈ کی جو انہوں نے the way they are getting used to it، تو وہ آپ میں وہ لک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئی وڈ سے کہ آپ نے پروفیشنل سائڈ پہ جانا ہے، آپ نے اسے کیجول سائڈ پہ نہیں رکھنی ڈریسنگ۔ سر آپ کی بات صحیح کہ ڈریسنگ جو ہے ہماری پرسنالٹی کو بہت ڈپک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی اکاؤنٹنٹ اچھی ڈریسنگ کی وجہ سے پروموشن حاصل کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں اس کے پاس ایجوکیشن تو ہونی چاہیے، اس کے پاس اسکل سیٹ تو ہونا چاہیے، اس کے بعد ٹریننگ تو ہونی چاہیے، اس کے بعد جتنی سرٹیفکیشن ہیں وہ ہونی چاہیے، اس کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروموشن میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ٹاپ مینجمنٹ نے کچھ لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، کچھ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے 2 کو کرنا ہے، 3 کو کرنا ہے، ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دی آرگنائزیشن۔ تو اب لیٹس سے کہ اس میں there are 10 people competing اور there are 50 people competing for that job۔ تو اسکل سیٹ تو سب کے پاس ہے نا، کانٹینٹ تو سب کا اسٹرانگ ہے، تو انہوں نے اس میں سے ان لوگوں کو صرف سلیکٹ کرنا ہے جو کہ دے لک دا پارٹ، جو سمجھیں گے کہ یار یہ جو ہے نا یہ مینجمنٹ مٹیریل ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس جاب آپ کرتے ہیں اور آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں، تو اگر آپ مڈل مینجمنٹ میں بھی ہیں تو یاد رکھیں کہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے نا وہ اسکاؤٹنگ فار ٹیلنٹ آل دا ٹائم۔ وہ آپ سے پوچھے گی کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوتی ہے، واچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ سی ای او آف اے کمپنی آیا اور اس نے آ کے آپ کو دیکھا اور اس دن آپ بڑے کیجول سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، اس نے بتایا میں ہوں، اچھا وہ ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا یار آپ وہ تو نہیں لگ رہے نا، تو پھر بندہ ڈیفینسو ہو جاتا، تھوڑا سا ڈیفینسو ہوا تو ساتھ میں یہ کہنا شروع کیا جی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے آ جانا تھا۔ تو جتنے بھی جو ٹاپ مینیجر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دین دیٹس پریسائزلی دا پوائنٹ کہ آپ کو یو شوڈ بی پروفیشنلی ڈریسڈ آل دا ٹائم۔ اچھا سر، کسی اکاؤنٹنٹ نے سی ایف او بننا ہو
تو اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیسی وہ ڈریسنگ اپنی؟ اچھا, میرے پاس کافی کلائنٹس آتے ہیں جو کہ مڈ لیول کے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ سی ایف او بننے کے لیے آپ نے اگر گریجویشن کر کے نئی نئی جاب لیا ہے تو یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو, 20 سم ایئرس, 25 ایئرس آپ کو ایکسپیرینس ہونا ہے, آپ نے اس میں سارا اسکل سیٹ آپ کا ڈیولپ ہونا ہے. تو لیٹس سے کہ آپ مڈل مینجمنٹ کے بندے ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ کے بالکل قریب آ گئے ہیں, اب آپ سی ایف او جسے کہتے ہیں چیف فائنینشیل آفیسر وہ بننا ہے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دیکھنی ہے, سی ای او آف کمپنی نے دیکھنی ہے, کہ آپ سی لیول کے بندے لگتے ہیں, آپ کے اندر وہ پالش ہے, آپ کے اندر وہ سفسٹیکیشن ہے, آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈو یو لک لائک کہ آپ سی لیول کی پوزیشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو سی ایف او کو اس کو اسٹیپ اپ کی ڈریسنگ ہونی چاہیے. وہ یہ نہ لگے کہ وہ مڈل مینجمنٹ کا بندہ ہے یا لوور مڈل مینج کا بندہ ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے, بلکہ کئی آئی کین پوائنٹ آؤٹ سو مینی ایگزامپلس جہاں پہ جو لوگ تھے وہ دے ہیڈ دا رائٹ کوالیفیکیشن, دے ہیڈ دا رائٹ ایکسپیرینس, لیکن ٹاپ مینجمنٹ نے انہیں پک نہیں کیا. بلکہ ریسنٹلی میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ یار میں نے سی ایف او کی میں اس کے لیے انٹرویو دے رہا ہوں, تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ امیج وائز ڈریس کرتے ہیں. تو میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں, کیونکہ ہی واز ناٹ ڈریسڈ لائک ٹاپ مینیجر. تو آئی وڈ سے کہ اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ سی ایف او کے لیے آپ نے یو ہیو ٹو لک ویری پالش, سفسٹیکیٹڈ, اینڈ یو ہیو ٹو ریئلی لک دا پارٹ. سر اس کے علاوہ کوئی کلر اسپیسیفائڈ ہیں؟ ہاں بالکل ہیں, بالکل ہیں. اچھا, کلر میں یہ ہے کہ آپ نے ڈارکر کلرز پہننے ہیں. ڈارکر کلرز کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی. جیسے آپ نے سوٹ پہنا, اگر لائٹر کلر کا سوٹ پہنیں گے, لائٹر کلر کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ ویٹ ہے, ٹھیک ہے. ڈارکر کا مطلب اتھارٹی ہے, ڈارکر کا مطلب یہ ہے ریلائبلٹی ڈارکر کلر میں آتی ہے, اور کمپیٹنس اس سے شو ہوتی ہے. جتنے آپ لائٹر کلر پہنیں, جتنے آپ شوخ کلر پہنیں گے, جتنے آپ شوخ ٹائز لگائیں گے, دیکھیں یہ فیلڈ جو ہے نا یہ بڑا کنسرویٹو فیلڈ ہے. آپ کی بینکنگ اور آپ کی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ, اٹس اے ویری کنسرویٹو فیلڈ. اس میں روم نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی اس میں کوئی اسٹائلش لگیں بہت زیادہ, یا آپ ایسے کلرز پہنیں, کیونکہ پیپل جسٹ رسپونڈ ٹو کہ آپ سالڈ لگیں, آپ اسٹیبل لگیں, آپ پروفیشنل لگیں, اور آپ کی جو لک ہے وہ کریڈیبل ہو, آپ ٹرسٹ وردی لگیں. تو یہ سارے جو ہیں ڈارکر کلر سے آپ کو اچیو ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کو پتہ ہے میں روز وائٹ شرٹ پہن کے آتا ہوں, ہر شو میں وائٹ شرٹ پہن کے آتا ہوں. ایسے لگتا ہے جیسی پہلی ملاقات ہے آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا وائٹ شرٹ از ٹرسٹ وردی, کریڈیبل. ابھی میں نے اگلے دن کسی کو ایئرپورٹ ملنے جانا تھا, تو میں سوچتا میں نے آفٹر لانگ ٹائم آئی میٹ دس پرسن, تو میں بڑا سوچا میں نے کون سی شرٹ پہن کے جاؤں. اگین آئی ڈیسائڈ ٹو ویئر اے وائٹ شرٹ. تو اس میں وائٹ شرٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ٹرسٹ وردی, کریڈیبل. اب دیکھیں اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ سیلز مین نہیں ہے, لیکن اس نے سیلز پریزنٹیشن کرنی ہے, اس نے اکاؤنٹ حاصل کرنے ہیں, اس نے کمپنیز کو کنونس کرنا ہے کہ دے شوڈ گیٹ ہم ٹو. تو وہ کیسے کہے گا کہ میں ٹرسٹ وردی ہوں, کریڈیبل ہوں, جب کہ اس کے پاس صرف ایک ہی سورس ہے, وہ ہے اس کی پریزنس, پرسنل پریزنس. اگر ہم اس کو تھوڑا سا نا لیڈیز کی طرف اسپیسیفائی کریں تو آپ بتائیے گا لیڈیز کے لیے بھی وہی فارمولا ہوتا ہے, مطلب ڈارکر کلرز اینڈ یہ سارے کلوتھنگ میں تو سیم فارمولے ہیں, لیکن اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرتا ہوں جو میں اکثر یہاں پہ ایک قسم کا ٹیچنگ کا ماحول ہے, تو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کچھ چیزیں, کیونکہ سنکنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو کلرز جو ہیں, کلرز تو سیم ہی ہیں, جو ڈارکر مین کے لیے ہوئی اس کے لیڈیز کے لیے, ویمن کے لیے ورک فورس میں, اسپیشلی اکاؤنٹنگ میں. دوسری بات ہے یہ ہے کہ اس میں اور زیادہ کنسرویٹو لگنا چاہیے, بہت زیادہ میک اپ نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ. بلکہ آج میرے ایک شو میں تھا کوہ نور میں, مارننگ شو میں, ادھر ایک میک اپ آرٹسٹ آئی ہوئی تھیں. تو میں نے سمجھا شاید یہ میک اپ کی بہت بات کریں گی, کہ وہ میرے اپوزٹ بات کریں گی, لیکن شی واز سو آئی وڈ سے تھاٹ فل تھیں, کہ انہوں نے کہا کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں جو میک اپ ہے وہ بڑا لائٹ ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لگیں جیسے آپ پارٹی پہ جا رہی ہیں یا آپ کہیں شادی پہ جا رہی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ بھی ہم نے کئی بار بتائی ہے, پھر بتا دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک بہت ہیوی میک اپ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا ڈسٹریکٹنگ ہو جاتا ہے. تو اب آپ تو وہاں پہ آپ کسی اور ریزن سے تو نہیں ہیں وہاں پہ, آپ تو اپنی جاب کے سلسلے میں ہیں, اینڈ یو واننا کلائم اپ دا کارپوریٹ لیڈر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کی لک جو ہے نا وہ ہارمونیس ہونی چاہیے, اور جیولری آپ کی منیمم ہونی چاہیے, اور کوئی چیز لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے.
جو آپ کی ایکسیسریز ساری ہیں، ایون ہینڈ بیگ ہے، پھر آپ کے شوز ہیں، دے شوڈ لک ویری پروفیشنل. سر ایٹ دی اینڈ آپ ایک کولیبریٹیو کوئی ٹپس دے دیں یا کوئی وہ کر دیں جی جی بالکل. ایکچولی اکاؤنٹنگ کے بارے میں یہ کہوں گا، بلکہ میں ہر پروفیشنل کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ صبح تیار ہوں تو آپ مرر میں دیکھیں. آپ پہلے سوچیں کہ آج میری میٹنگ کس کے ساتھ ہے، کون کون سے لوگوں سے میں نے ملنا ہے، کن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کرنا ہے، اور میری میٹنگ کے گولز کیا ہیں، اور میں کس کس کو امپریس کرنا چاہتا ہوں، کیوں امپریس کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد آپ اپنی کلودنگ کو دیکھیں، اپنی ڈریسنگ کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ آیا وہ جو گولز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی کلودنگ میں، آپ کی ڈریسنگ میں آپ وہ لگ رہے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اپنی امیج، وہ آپ کا امیج وہ پورٹرے کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پلیز گو بیک ٹو یور وارڈروب اور کلازٹ میں جا کے اور کچھ چیزیں سلیکٹ کریں. اینڈ اف یو لک گڈ دین آبویسلی یو کین کیری آن. تو یہ امپورٹنٹ ٹپ ہے. ایوری مارننگ اس سے پہلے کہ آپ ایک دم سے تیار ہو کے ایک دم سے باہر نکل جائیں، آپ سوچیں کہ آپ کی کن کن لوگوں کے ساتھ میٹنگس ہیں. اگر آپ کی پاور میٹنگ ہے تو لازمی بات ہے پاور ڈریسنگ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی سیمی کیجول میٹنگ ہے تو سیمی کیجول ڈریس جو ہے مے بی دیٹس مور اپروپریٹ. تو دیٹ وڈ آئی وڈ سے دس. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ایم آلویز اویلیبل. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0322 ابھی 2 منٹ ہوئے مجھے کہ ایک صاحب نے لکھا کہ جی میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے، پنڈی میں ہیں، کل انٹرویو ہے. آج وہ ایک دم ان کو خیال آیا کہ دیکھیں کیا پہننا چاہیے، تو آئی گیو گڈ ایڈوائس کہ کیا پہننا چاہیے. تو آپ یو کین ریچ آؤٹ ٹو می. حامد سعید کے نام سے آپ مجھے سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم آن فیس بک، آئی ایم آن لنکڈ ان. آپ میرے ساتھ جوائن کریں انشاءاللہ. آئی پٹ آؤٹ لاٹ آف ٹپس دیئر. اور اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے تو آپ کال کر کے 0322 آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ آئی کین ہیلپ یو آؤٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. اور پروگرام میں آج ہم نے اکاؤنٹنٹ کی ڈریسنگ کے حوالے سے تمام تر بات کی. جو اپ کمنگ ہمارا سیریز ہوگا ڈریسنگ گائیڈ کا، اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک پولیٹیشین کو کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے. فی الوقت کے لیے اپنی میزبان مہا رشید ڈریسنگ گرو حامد سعید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تھینک یو ویری مچ.